یہ کہانی صرف ڈر پیدا نہیں کرنے کے لیے ہے، یہ ایک اتباع ہے۔ ان لفظوں کی کہانی ہے جو کاغذ پر رکتے نہیں بلکہ حقیقت کی رگوں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے لیکھک کی جو کچھ لکھتا تھا وہی اس دنیا میں ہو جاتا تھا، اور جب انسان اپنے قلم کو تقدیر سمجھنے لگے تو پھر انجام صرف اور صرف خوفناک ہوتا ہے۔ شہر کے اس حصے میں جہاں سورج بھی سوچ سمجھ کر نکلتا تھا، جہاں گلیاں دن میں بھی اندھیرے سے سلگ کیے رہتی تھی، وہیں رہتا تھا ایک آدمی، نام تھا حارث رضا۔ عمر کوئی 35 سال، چہرے پر ہمیشہ تھکان، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے اور ہاتھوں میں ایک پرانا کالا قلم۔ حارث پیشے سے ہارر کہانیوں کا لیکھک تھا۔ لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر راتوں کی نیند کھو بیٹھتے تھے۔ کہا جاتا تھا اس کی لکھاوٹ میں کچھ ایسا زہر ہے جو سیدھے روح کو جکڑ لیتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی کامیابی کا اصلی راز کیا ہے۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ حارث اپنی میز پر بیٹھا تھا، ڈائری میں لکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی جو ہر رات ٹھیک 3 بجے اپنے ہی گھر میں بنا سر کے ٹہلتا ہے۔ حارث نے قلم بند کیا اور سگریٹ جلا لی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ صرف کہانی نہیں تھی۔ اگلی صبح اخبار کی سرخی تھی، رہسیمئی موت، بوڑھا آدمی اپنے گھر میں مرت، پھر غائب۔ حارث کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، اس کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ یہ اتفاق ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد حارث نے نئی کہانی لکھی، ایک چھوٹی بچی جو آئینے کے اندر قید ہے اور آدھی رات باہر آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی رات جب گھڑی نے 12 بجائے، باتھ روم کے آئینے سے آواز آئی۔ حارث کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ آئینے کی سطح پر اندر سے ایک چھوٹا سا ہاتھ دھیرے دھیرے ابھر رہا تھا۔ بچوں کی انگلیاں۔ حارث چیخا اور پیچھے گر پڑا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا، اس کی لکھاوٹ زندہ ہے۔ حارث کو یاد آیا، یہ قلم اس نے سالوں پہلے خریدا تھا، ایک پرانے زرع دکان سے۔ دکاندار نے کہا تھا، بیٹا یہ قلم عام نہیں، اس سے جو لکھا جائے وہ کہانی نہیں رہتا۔ حارث نے اس وقت ہنس کر بات ٹال دی تھی۔ آج یہی ہنسی اس کی روح کو نوچ رہی تھی۔ اب حال یہ تھا، اس نے لکھا ایک پاگل قاتل، شہر میں قتل شروع ہو گئے۔ اس نے لکھا ایک سایہ، لوگ کہنے لگے کوئی ہمارے پیچھے چلتا ہے۔ اس نے لکھا ایک لاش، اگلی صبح اس کے دروازے پر ایک لاش پڑی تھی۔ حارث سمجھ چکا تھا، وہ لیکھک نہیں رہا، وہ عذاب بن چکا ہے۔ ایک رات حارث نے قرآن کھولا، نظر پڑی، اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ صبح کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا، ہر ظلم امتحان ہوتا ہے۔ حارث نے فیصلہ کیا، وہ ایک آخری کہانی لکھے گا اور اس قلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس نے لکھا، ایک لیکھک جو اپنی ہی لکھاوٹ کا قیدی بن جاتا ہے اور اس کی موت اسی قلم سے لکھی جاتی ہے۔ جیسے ہی آخری لفظ لکھا، کمرے کی بتی بجھ گئی۔ اندھیرے میں ایک بھاری آواز گونجی، اب تمہاری باری ہے۔ قلم اپنے آپ چلنے لگا، کاغذ پر لفظ ابھرنے لگے۔ حارث کی روح ہمیشہ ان کہانیوں میں قید رہے گی۔ حارث چلایا، مگر آواز باہر نہیں آئی۔ صبح لوگوں نے حارث کو اس کی میز پر مرا ہوا پایا، آنکھیں کھلی تھی،
چہرے پر جمع ہوا ڈر۔ سامنے ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، جو خدا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ سب سے پہلے انسان ہونا بھول جاتا ہے۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، تو آئیے ایک اور کہانی سنتے ہیں۔ ہر کہانی کسی لیکھک سے جنم نہیں لیتی، کبھی کبھی کہانی ہی اپنے لیکھک کو جنم دیتی ہے۔ یہ کہانی کسی جن کی نہیں، کسی چڑیل کی نہیں، کسی حویلی یا قبرستان کی بھی نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک کتاب کی، ایک ایسی کتاب جس کا ہر آخری پنہ کسی انسان کی آخری سانس بن جاتا ہے۔ دلی سے دور ایک قصبہ تھا، نور گنج۔ وہاں رہتا تھا عادل فاروق، عمر لگ بھگ 32 سال، خاموش طبیعت، آنکھوں میں عجیب سی اداسی اور دماغ میں لفظوں کا طوفان۔ عادل کوئی عام لیکھک نہیں تھا، وہ سچی گھٹناؤں کو کہانی میں ڈھالتا تھا۔ لوگ کہتے تھے عادل جو لکھتا ہے وہ سچ سے زیادہ سچ لگتا ہے، مگر عادل نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی خود ایک کہانی بننے والی ہے۔ ایک شام بارش کے بعد عادل یوں ہی ٹہلتے ہوئے قصبے کی ایک پرانی لائبریری میں پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، دیوار پر سیلن، کتابوں میں بدبو اور ہوا میں کسی پرانے راج کی سڑان۔ لائبریرین نے کہا، اوپر مت جانا۔ عادل مسکرایا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوپر ایک دھول بھری الماری میں ایک کتاب ملی، کوئی نام نہیں، کوئی لیکھک نہیں، صرف کور پر لکھا تھا، آخری پنہ۔ عادل کتاب گھر لایا۔ رات کے 12 بجے جب اس نے پہلا پنہ کھولا تو لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو تمہیں چنا جا چکا ہے۔ عادل ہنسا، کتنا سستا ڈر! لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کا چہرہ پیلا پڑتا گیا۔ کہانی میں ایک لڑکے کا ذکر تھا جس کا نام عادل تھا۔ اگلے دن کہانی میں لکھا تھا، عادل کی کھڑکی رات 3 بجے اپنے آپ کھلے گی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے کھڑکی کھل گئی۔ ہوا نہیں تھی، کوئی نہیں تھی۔ عادل کا گلا سوکھ گیا۔ اب ہر رات کتاب میں نیا پنہ جڑ جاتا اور ہر پنہ عادل کی زندگی سے جڑا ہوتا۔ عادل کا دوست مارا گیا۔ اگلے دن اس کے دوست کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ عادل کی ماں اس کا نام پکارے گی۔ رات کو مری ہوئی ماں کی آواز، عادل! اب عادل کو ہر جگہ ایک سایہ دکھنے لگا، دیوار پر، آئینے میں، پانی میں۔ کتاب میں لکھا تھا، سایہ آخری پنے کا رکھوالا ہے۔ عادل نے ایک مولوی سے ملاقات کی۔ مولوی نے کتاب دیکھی اور کانپ گیا۔ یہ کتاب کسی انسان نے نہیں لکھی تو کس نے؟ جسے اپنا آخری پنہ کبھی نہیں ملا۔ کتاب میں اب لکھا تھا، عادل بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسی کتاب میں بند ہے۔ عادل بھاگا، اسٹیشن پہنچا، لیکن ٹکٹ پر لکھا تھا، آخری پنہ۔ اس رات کتاب کا آخری پنہ اپنے آپ کھلا۔ اس پر لکھا تھا، اب لیکھک خود کہانی بنے گا۔ کمرے کی دیواریں کاغذ بن گئی، قلم ہوا میں تیرنے لگا۔ کتاب کسی ایک روح سے پوری ہوتی ہے۔ صبح عادل کا کمرہ خالی تھا، میز پر صرف ایک کتاب پڑی تھی۔ کور پر اب لکھا تھا، آخری پنہ، لیکھک عادل فاروقی۔ علم نعمت نہیں، کچھ راز صرف دفن رہنے چاہیے۔ جو سچ کو ضرورت سے زیادہ کوڑے دے وہ خود کہانی بن جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا آخری پنہ خود نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ہی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل دا ڈارک ڈائری ہندی اسٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔